أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ قرآن میں سورتیں دو قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی سے مراد یہ ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی سے مراد وہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو۔ یہ سورۃ فاتحہ، اس میں 7 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں۔ بسم اسم کے معنی نام، اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہے، یعنی ذاتی نام ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ لفظ اللہ کا معنی ہے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور جس کے تمام صفات کامل درجے کے ہیں، جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، صفت مشبہہ ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم کریں گے اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک اور ملک دونوں پڑھے جاتے ہیں۔ یوم دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایام آتے ہیں، اور دین کا معنی یہاں پر ہے جزا اور بدلہ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس میں حصر اور تاکید ہے کہ خاص تیری ہی، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کی بندگی، غلامی اور فرمان برداری کا نام ہے۔ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہر کام جس کا تو نے حکم دیا اس کو کرتے ہیں، اور جس سے تو نے روکا اس سے رکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ کہ کسی اور سے۔ اهدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں راستہ، المستقیم سیدھا۔ صراط الذین یعنی راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب جن پر غضب، غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ محترم سامعین، یہ سورۃ فاتحہ، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں 7 آیات ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ بیچ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 4، یہ بندے اور رب کے درمیان مشترک ہے،
اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں یہ بندے کے لیے ہے، یعنی بندے کی دعا ہے اپنے رب سے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے اور قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا ایک مرتبہ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا اس میں یہی فرمایا کہ سب سے عظیم صورت قرآن میں جو ہے وہ صورت فاتحہ ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ یاد رکھے کہ ایک چیز کے بہت زیادہ نام اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چند نام اس کے قرآن میں بھی ہے، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن نے صورت فاتحہ کو 7 مثانی کا نام بھی دیا اور قرآن عظیم کا۔ 7 مثانی 7 معنی 7 اور مثانی کی معنی بار بار پڑھی جانے والی، اور قرآن عظیم یہ تو آسان ہے، بڑی قرآن یعنی قرآن کے سب سے بڑی اور عظیم صورت۔ تو صورت فاتحہ کو 7 مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کے ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو یا واجب ہو، ہر آیت میں ہر رکعت میں یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا ایک اور نام قرآن عظیم بھی ہے، ایک اور نام اس کا القرآن بھی ہے۔ کے معنی مغز اور خلاصہ، کہ اس میں سارے قرآن کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز کا اہم جز ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے کہ سورۃ فاتحہ یہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ رہ جائے غلطی سے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر قصدن کوئی چھوڑے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ اس کا حکم ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر مجھ سے دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہو۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ نوٹ کر لے، وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور پھر اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ تو پھر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت زیادہ فضیلت والا کلمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ ہر محتم بشان اور ہر عظیم اور اچھا کام جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے یا اس میں شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر جو کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ کی برکت سے وہ کام انجام تک پہنچ جاتا ہے اور مکمل اور پورا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں کسی کی خوبی کی بنا پر اس کی تعریف کو۔ ایک حمد ہے اور ایک مدح ہے اور ایک شکر ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور مدح اللہ کے سوا باقی لوگوں کی تعریف کو کہتے ہیں، اور شکر میں کسی کی آپ کے ساتھ احسان اور نعمت کی بنا پر جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ حمد کسی کی صفت اور خوبی کی جو اس کے اندر ہو اس کی بنا پر اس کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام صفات جو خدا کے شان کے مناسب ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین تمام عالموں کا، عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کے معنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے رب کو پہچانا جائے، اور رب کا معنی پالنے والا جو ابتدا سے انتہا تک ہر مخلوق کی تربیت کرتا ہے اور اس کی تمام حوائج اور ضروریات اس کو مہیا کرتا ہے۔ جیسے کہ والدین مربی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، کہ بچپن سے لے کر ان کی وفات تک ان کے تمام ضروریات، تعلیم، علاج وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تمام کائنات ابتدا سے انتہا تک کا مربی ہے۔ الرحمن الرحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے
دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے عام رحم کرنے والا جو کافر اور مسلمان سب کو شامل ہے، اور رحیم خاص رحم کرنے والا جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو۔ یا الرحمن الرحیم میں فرق یہ ہے کہ الرحمن جس کی رحمت میں وسعت ہے، جو ہر کسی کو شامل ہے، اور الرحیم جس کی رحمت میں دوام اور لزوم اور ہمیشگی ہے، جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ مالک ہے بدلے کے دن کا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں اگرچہ چند لوگوں کو بادشاہیاں ملی ہے ظاہری طور پر، لیکن قیامت کے دن یہ ظاہری بادشاہیاں بھی ختم ہو جائے گی، اور صرف ایک ہی بادشاہ، ایک ہی مالک جو احکم الحاکمین اللہ ہے، وہ رہ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مدد، یہ یاد رکھیں، ایک ہے ما تحت الاسباب چیزوں میں مدد، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی ایک ایسی چیزوں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا جو انسان کے بس میں ہے، اور دوسرے وہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ تو وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہیں، اس میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن وہ جو فوق الاسباب ہے، جیسے کسی کو عالم غیب سمجھنا، کسی کو مختار کل سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہے، یہ اس طرح یہ صفات اور اس طرح کی چیزوں میں مدد یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ سے مراد اسلام ہے۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا یا منزل مقصود تک پہنچانا، یہ دو معنی ہے ہدایت کے۔ ایک معنی ہے راستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچانا۔ تو یہ دونوں قسم، یہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ صراط مستقیم سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے، جس میں افراط و تفریط اور کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اس سے مراد چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور جن پر غضب نہیں ہوا تو اس سے مراد یہود ہے بقول قرآن اور بقول حدیث، اور جو نہ گمراہ ہوئے ضالین، اس سے مراد نصارہ اور عیسائی ہے بقول قرآن اور بقول حدیث۔ تو یہ سورۃ فاتحہ، اس کے آخر میں آمین پڑھا جاتا ہے، اگرچہ قرآن کے الفاظ میں اور قرآن کا یہ جز نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما، یعنی استجب۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بھی بہت زیادہ فضائل اور مسائل ہے، وہ انشاءاللہ اگر کوئی چاہے تو باقی تفاسیر میں وہ انشاءاللہ پھر میں کسی اگلے کلپ میں بتا دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔